کسی کانگریس کا ممبر ہو، بلکہ اگر وہ وہاں سے لے گا کسی کو تو اسے وہاں سے مستعفی ہونا پڑے گا. وہ دو آفیسز میں ایک وقت نہیں رکھ سکتا، تاکہ یہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جائے. یہ ایگزیکٹو ہے اور وہ لیجسلیچر ہے. تو یہ نظام قریب تر ہے خلافت راشدہ کے. لیکن دوسری طرف امریکہ کا نظام جو ہے وہ فیڈرل ہے اور ٹرو فیڈریشن. اس میں جو ڈیسینٹرلائزیشن ہے اتھارٹی اور پاور کی، کاؤنٹی لیول تک حکومت کو لے آنا. وہاں کا شیرف بھی الیکٹڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ تھانے دار وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ایس پی وہاں سے وہاں، کوئی حکومت آئی اس کا پسندیدہ ایس پی وہاں پہنچا دیا گیا، اس نے مخالفین کو ستانا شروع کر دیا. لوکل سارے افیئرس لوکل. شیرف ہے، میئر ہے، وہ لوکل. وہ یہ میرے نزدیک یہ روح عصر ہے. اس روح عصر کو اور پریزیڈنشل سسٹم دونوں کو جمع کر کے، اور پھر تین باتیں جو بعد میں بیان کروں گا. یعنی یہ تو میں نے باتیں عرض کی ہیں اس پہلو سے کہ جو سمجھے جاتے ہیں کہ اہم ترین مہمات مسائل ہیں دستور کے، ان میں یہ ہے کہ اگرچہ مباح سب ہیں لیکن پریزیڈنشل فیڈرل، ٹرولی فیڈرل گورنمنٹ، یہ میرے نزدیک آج کے مسئلے کا حل ہے. اب میں اس کی جو چوتھی بحث کر رہا ہوں، میں اس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تقریباً ایک سال پہلے یہاں کے جو امریکن کونسلیٹ ہے اس کے پولیٹیکل سیکریٹری مسٹر جیمز ایف کول میرے پاس آئے تھے. کیونکہ یہ خلافت کی تحریک، کچھ اخبارات میں بیانات کچھ آئے تو انہوں نے آ کے مجھ سے سمجھنے کی کوشش کی کہ خلافت سے آپ کی کیا مراد ہے. میں نے انہیں بات کو، ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ کوئی فلسفیانہ اور نظری بحث کا موقع بھی نہیں تھا، بہت مختصر کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ ٹیک امریکن کانسٹیٹیوشن اینڈ ایڈ ٹو اٹ 3 things and it becomes خلافہ. وہ چونکا. میں نے کہا 3 چیزیں ہیں جو شامل کر دیجئے اور وہ خلافت ہو جائے گا. نمبر 1، sovereignty here belongs to God, not to the masses or people. یہ خالص نظری سی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اصل الاصول یہ ہے. یہ دفعہ نمبر 1 آپ کے دستور میں ہونی چاہیے. نمبر 2، no legislation can be done at any level, any decision even at county level, یا یہ کہ state level پر یا federal level پر no legislation can be done repugnant to the book of God, that is Quran, and the tradition of his messenger, that is Sunnah. No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah. نمبر 2 یہ. اور نمبر 3 یہ کہ نیشن سٹیٹ کے جو کانسیپٹ ہے مخلوط قومیت کے بجائے full citizenship here will be for the Muslims. The non-Muslims will be protected minorities. 3 باتیں اگر شامل ہو جائیں تو باقی آپ کا پورا نقشہ، پوری آپ کی تفاصیل، جس پر نہ معلوم کتنی ایکسرسائز ہوئی ہے، کتنی محنتیں ہوئی ہیں، کتنے اس میں رد و بدل کے بعد وہ دستور جو ہے پہنچا ہے، اس میں انتخاب کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں مزید بھی مشورے ہو سکتے ہیں، لیکن 3 چیزیں شامل ہو جائیں آج کے دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں، اس کے دستور میں یہ 3 چیزیں شامل کر دی جائیں، یہ در حقیقت اس دور کا نظام خلافت ہو جائے گا. اب میری چوتھی بحث ہے نظام خلافت میں قانون سازی. ایک تو مغالطہ بہت سے لوگوں کو قانون سازی کی ضرورت کیا، قانون تو ہے ہمارے پاس، فقہ موجود ہے، فتاوی عالمگیری موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، بس امپلیمنٹیشن ہے. اور کچھ اس کا یہ کہ معاملہ کیا گیا ایران میں فقہ جعفری، اب افغانستان میں طالبان کے ذریعے سے فقہ حنفی. ہمارے ہاں بھی بعض حضرات کی رائے یہ بس ٹھیک ہے فقہ حنفی ہے اس کو نافذ کر دیا جائے. تو گویا کہ قانون سازی کا تو دائرہ خاص ہے ہی نہیں. کیا ضرورت ہے قانون سازی کی، لیجسلیشن؟ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست عہد حاضر کا نظام خلافت میں لیجسلیشن، قانون سازی کا بہت وسیع میدان، بہت وسیع میدان. پہلی بات تو یہ کہ اکثر و بیشتر چیزیں مباح ہیں، حرام چیزیں تو گنتی کی ہیں. حرام چیزوں کو چھوڑ کر باقی سب مباحات ہیں. مباحات میں سے چوز کرنا، ظاہر بات ہے کہ اس میں عوامی رائے کو دخل ہونا چاہیے، لہذا لیجسلیشن کے لیے میدان موجود ہے. پھر یہ کہ انتظامی امور ہیں، بجٹ ایلوکیشنز ہیں، یہ ساری پالیسیز کون بناتا ہے؟ تو لیجسلیچر کی اپنی جگہ ضرورت ہے، وہ رہے گی، اور قانون سازی کا ایک بہت بڑا میدان ہے.
لیکن یہ قانون سازی ہوگی کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر. اسی لیے دو آیتیں قرآن مجید کی جس میں فیصلہ کن ہے. سورہ حجرات کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. وہ میں واضح کر چکا ہوں، وہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، کتاب و سنت کا دائرہ ہے. اس کے اندر اندر رہو. امرہم شورا بینہم، یہاں جو چاہے فیصلہ کر لو. لیکن یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ علیم خبیر سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور یہ میں نے عرض کیا تھا یہ امرہم ہے، امرہم شورا بینہم. اور یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ جو ہوں گے، ظاہر بات ہے سب علماء نہیں ہوں گے، لے مین بھی ہوں گے اس میں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لے مین جو ہوتا ہے اسے حالات و واقعات، ایک ایکسپرٹس ہیں، ایک اکیڈمیشنز ہیں، وہ قرآن اور سنت کی باریکیوں کے اندر ہی ان کا سارا وقت گزر رہا ہے. وہ شاید حالات سے اتنے واقف نہ ہوں، فیکٹس آن دی گراؤنڈ جو ہے ان کے سامنے اتنا واضح نہ ہو. لے مین جب شامل ہو جائیں گے تو جس کو ہماری فقہ میں استحسان کہا جاتا ہے، مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، یہ مسئلے جو ہیں عام عوامی مصلحتیں، عوام کی بہبود کے مسائل، یہ بھی لازماً اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تھرو دیز لے مین. اور اس سے یہ کہ اس پارلیمنٹ کے اندر، اس لیجسلیچر کے اندر قانون سازی ہوتی رہے گی. البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، اگر نزاع ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ قانون بنایا ہے اس عدالت نے، اس پارلیمنٹ نے، میرے نزدیک یہ حدود اللہ سے تجاوز ہے. شہری ہے وہ، ایک مسلمان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا ہے. یہ قانون کلی طور پر یا جزوی طور پر منافی ہے قرآن و سنت کے. ویئر شوڈ ہی گو؟ یہ ہے وہ بات کہ جو جزوی طور پر واضح کر دی گئی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، لیکن اس میں ایک خلا ہے. اور وہ خلا ہے ابھی اس سوشل ایوولوشن کے ذریعے سے جو پر ہونے والی جگہ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں خالی رکھا ہے. میں چاہتا ہوں اس آیت کو اچھی طرح سمجھیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے اہل الامر اولو الامر کی. یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اطیعوا 3 کے ساتھ نہیں آیا، 2 کے ساتھ آیا. 2 شکلیں اور ممکن ہو سکتی تھیں. یا تو جیسے بریکٹ ہوتی ہے، بریکٹ کے باہر اطیعوا ہوتا ہے اور بیچ میں تینوں آ جاتی ہے، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے اولو الامر کی. اس میں بھی یہ تینوں برابر ہو جاتے. یا اطیعوا تیسری مرتبہ بھی آتا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واطیعوا اولی الامر منکم، تب یہ برابر ہو جاتے. لیکن نہیں، اس فرق کو واضح کیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تکرار ہے اطیعوا کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اولی الامر کے ساتھ نہیں. اس لیے کہ مستقل بالذات اطاعت، مستقل بالذات مطلق اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اولی الامر کی نہیں ہے. اولی الامر کے لیے پہلی شرط ہو گئی منکم، مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بحث کی نہیں کہ اگر غیر مسلم حکمران ہو تو کیا ہوگا. یہ چیز قرآن جو ہے انویسیج ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں اس کے بارے میں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کی گویا کہ نفی ہے، ان کے مر جانے کی دلیل ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے محکوم ہو کر رہ گئے. یہاں اولی الامر منکم، اپنے میں سے مسلمان ہونا تو لازم ہے اس کا، لیکن یہ کہ اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے، تابع رہے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اولو الامر کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہم پاس کر رہے ہیں اور یہ کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا کیسے جائے گا؟ اللہ سے مراد اللہ کی کتاب، رسول سے مراد رسول کی سنت. رسول کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی نہیں تھا، وہ تو رسول خود ہی فیصلہ کر رہے تھے. ظاہر بات ہے بات کے لیے بات ہو رہی ہے، رسول بھی موجود نہیں ہے اور اللہ کے اور ہمارے مابین بھی غیب کا پردہ حائل ہے. لہذا فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا.
اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہیں طرز عمل اختیار کرنا